السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 کا نعرہ لگاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج میں جہنم کو دے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں فرعون ہوگا، دوسرے درجے میں شداد ہوگا، تیسرے درجے میں مشرکین ہوں گے، چوتھے درجے میں منافقین ہوں گے، ایسے 6 درجے بتا دیے۔ جب 7ویں اور آخری درجے پر آئے تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، آخری درجے میں کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے بتائیں آخری درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے بتائیں آخری درجے میں کون ہوگا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آخری درجے میں آپ کی گنہگار امت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، سر سجدے میں رکھا اور کہا کہ یا اللہ، میری امت جہنم میں جائے گی۔ اتنے زار و قطار رو رہتے ہیں کہ آ کر نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اپنے حجرے میں جاتے ہیں دروازہ بند کر کے اور سر سجدے میں رکھ کر زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے امتی 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 کی نعرے اور امتی مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جب صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے ہیں ہم سے بات بھی نہیں کرتے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ آپ ہم سے بات تک گوارا نہیں کرتے؟ اے اللہ کے رسول، ہم معافی مانگتے ہیں، آپ دروازے تو کھول دیں۔ اندر سے سوائے رونے کے کسی چیز کی آواز نہیں آتی، صرف رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور امتی امتی کے نعرے لگ رہے ہوتا ہے۔ اسی وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاتے ہیں۔ جب فاطمہ الزہرا آتی ہیں، آ کے دروازہ کٹکھٹاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بابا جان، آج میں آپ کی وہ بیٹی آئی ہوں کہ جب میں آپ کے گھر آیا کرتی تھی آپ میرے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اے میرے بابا جان، آج میں آپ کی وہ بیٹی آئی ہوں جب میں آپ کے گھر آیا کرتی تھی آپ میرے لیے اپنا قالین بچھاتے تھے۔ اے بابا جان، آج میں آپ کی وہ بیٹی آئی ہوں کہ جب میں آپ کے گھر سے جایا کرتی تھی آپ میرے ساتھ چلتے تھے، مجھے رخصت کرتے تھے، مجھے روانہ کرتے تھے۔ اے بابا جان، دروازہ کھول دیجئے۔ یوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، سارے صحابہ رونے لگتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رونے لگتی ہے، کہتے ہیں کہ اے بابا جان، کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنے زیادہ رو رہے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کی گنہگار امت جو ہے وہ جہنم جائے گی، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ یا اللہ، میری امت کو بچا لے، میری امت جہنم کیوں جائے گی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے زیادہ روئے، اتنے زیادہ روئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا تو میں نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک انگوٹھی جو ہے وہ قبر میں پھینک دی۔ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس، میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ اٹھا سکتا ہوں؟ سے کہا کہ اٹھا لیجیے۔ کہ جب میں قبر کے آغوش میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کفن مبارک ہٹایا، آپ کے 2 ہونٹ ہل رہے تھے، قبر کے آغوش کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتی 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 امتی۔ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے آپ کا معراج کیا ہے، میری امتی کا معراج کیا ہوگا؟
میرے امتیوں کو بھی معراج کروائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا کہ دیکھیں کل قیامت کے دن اتنا وحشیاناک دن ہوگا، ایسے دن ہوگا نا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ میری جان بچا، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میری اور آپ کی دوستی کا واسطہ میری جان بچا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری بات بنا۔ جب ہر جگہ نفسی نفسی کے عالم ہوگا، ہر جگہ نفسی نفسی کے نعرے ہوں گے، ہر جگہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، تب وہاں ایک درد بری آواز آئے گی، وہاں ایک درد بری آواز ہوگی، وہ نفسی نفسی کا نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے بچا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ میری دولت جگر فاطمہ کو بچا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ میرے بچے حسنین کو بچا، بلکہ وہ درد بری آواز جو ہوگی نا وہ ہوگی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا، اے اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ وہ نعرہ ہوگا کہ یا اللہ میری امت کو بچا۔ آج وہ امت اپنے پیارے حبیب کو بھول چکی ہے، وہ امت جو درود پاک دوبارہ نہیں کرتی، جو بالکل بھول گیا ہے، ان کی سنتوں کو بھول گیا ہے، ان کے احادیث کو بھول گیا، ان کے دین اسلام کو بھول گیا۔ آج یہ بے وفا امت جس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے فکر میں اتنے زیادہ روتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اسے کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب میں نے کب کہا ہے کہ آپ اتنا رویا کریں، اتنا تو مت رونا، کیوں اتنا رو رہے اس بے وفا امت کے لیے؟ ایک وہ امت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چکی ہے، وہ امت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو بھول چکی ہے، وہ امت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، طرز زندگی کو بھول چکا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن نا ہم اللہ کے حضور جائے اور وہاں پہ ہم کہیں کہ ہماری سفارش جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ قیامت کے دن نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرے گی۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ہماری شفاعت کرنے کی نا اگر ہماری شکایت کر دی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے اخلاقیات کو صحیح کریں، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے دل سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔